آپ کے سامنے دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات انتخاب فن۔ میں نے کتاب لکھنے کے لیے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، بتا دیا کہ یہ فن بلاغت سب سے بڑے علوم میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے عربی کے اسرار اور رموزات پہچانے جاتے ہیں، اور قرآن کریم پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس علم کے ذریعے سے ان پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے چونکہ اس علم کے ذریعے سے قرآن کریم کلام معجز ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم کو کلام معجز مانے گا تو نبی کی تصدیق کرے گا، کیونکہ اس نبی کے زبان سے یہ ہم نے سنی ہے نا، تو یہ تو انسانی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ وہ حق نبی ہے، اور نبی کے تصدیق کرنا یہ دنیا و آخرت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو وہ سبب کیا بنا؟ یہ علم۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے میں نے اس فن کا انتخاب کیا۔ ایک بات وکان القسم الثالث سے مصنف الرحمٰن نے انتخاب کتاب کا ذکر فرمایا کہ اس فن میں تو کئی کتابیں تھیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کے سکاکی کے مفتاح العلوم کی کتاب کا تلخیص میں نے کیوں کی؟ اس کا مصنف نے بتا دیا ہے کہ اس لیے کہ یہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ نافع ہے، سب سے زیادہ نافع ہونے کا 3 وجہ بتا رہا ہے۔ کتنا؟ نمبر 1 اس کی ترتیب اچھی ہے، نمبر 2 اس کی تحریر تام ہے۔ تحریر کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ قواعد اور ضوابط اور اصول اس میں زیادہ ہیں، اس میں اصول اور ضوابط کو زیادہ جمع کیا گیا ہے۔ آئی بات؟ اب سوال پیدا ہو گیا، جب اتنا نافع کتاب ہے تو پھر تلخیص کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتا 2 خرابیاں تھیں، میں تلخیص کے ذریعے سے ان 2 خرابیوں کو دور کرنا چاہتا تھا۔ پہلا خرابی یہ ہے، اس میں کچھ غیر ضروری باتیں آ گئی جو فائدے سے خالی ہیں، میں چاہتا کہ ان کو نکال دوں تلخیص کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ جگہ جو ہے معنوی پیچیدگیاں پائے جاتے ہیں، کچھ جگہ ایسے تھی وہاں پہ جن میں کیا ہے؟ معنوی پیچیدگیاں ہیں، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ ان کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکیں۔ ان 2 وجوہات کے بنا پر میں نے اس کتاب کی کیا کر دی؟ تلخیص کر دی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی؟ ہاں؟ تو لہٰذا میں نے ایسے ایک مختصر رسالت تصنیف کی ہے، اس میں قواعد اور امثلہ اور شواہد کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیا ہے، قاعدہ کہتے ہیں حکم کلی کو جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے، اور امثلہ کہتے ہیں ان جزیات کو جو قواعد کے وضاحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ شواہد ان جزیات کو کہتے ہیں جو اس قواعد کے اثبات کے لیے لائے جاتے ہیں۔ ایک تو قواعد کے وضاحت کے لیے مثال ہوتا ہے، قواعد کے اثبات کے لیے پھر شواہد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کلام عرب سے کوئی نظیر پیش کریں۔ سمجھ آئی بات؟ شواہد اور امثلہ کے فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ مثال کس لیے ہوتا ہے؟ قواعد کے وضاحت کے لیے، اور شواہد کس لیے ہوتے ہیں؟ قواعد کے اثبات کے لیے۔
اس کے ذریعے سے قاعدے ثابت ہوتے ہیں۔ تو پھر مصنف نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا کر دی، اس کی تحقیق اور وضاحت اور تہذیب میں کوشش کی۔ میں نے ایسے ترتیب رکھی کہ سکاکی کے اس ترتیب سے اس مفتاح العلوم کے زیادہ آسان ہو لینے میں، سمجھنے میں آسان، یاد کرنا آسان ہو، زیادہ مبالغے سے بھی کام نہیں لیے، بات سمجھ میں آئے نا، لینے والوں کے لیے، اور طلب کے طور پر لتسہیل فہمی علی طالبی، تاکہ طلب کرنے والوں کو اس کا سمجھنا آسان ہو۔ زیادہ حد سے زیادہ مختصر ہوگا تو پھر سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات اب آئیں، پھر اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ فَوَائِدَ، میں نے اضافہ کر دیے ان قواعد اور شواہد اور امثلہ کے ساتھ جو ماقبل ذکر ہوئے ہیں، فوائد کچھ فائدے کے باتیں، اثرت فی بعض کتب القوم علیہا، جو مجھے پتہ چلا تھا اس فن کے علماء کی کتابوں سے۔ بات سمجھ میں آئی نا، اثرتوں کا معنی کیا ہے؟ اطلاعاتوں کی، کس کے معنی میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ فی بعض کتب القوم علیہا، قوم کے بعض کتابوں کا، علیہا ان فوائد پر، یعنی ان فوائد جو میں نے ذکر کیے اس کتاب میں، وہ بعض کتابوں سے میں نے استفادہ کیے۔ اس فن کے مختلف کتابوں میں جو بکھرے ہوئے موتی تھے، میں نے ان کو جہاں جہاں سے ملا ان کو یہاں پہ کیا کر دیے؟ جمع کر دیے۔ میرے نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی ہیں، جو کتابوں سے مجھے جو ملی ہے وہ جمع کر دی۔ وزوائد، کچھ اور بھی اضافہ چیز ہے اس میں، لم اظفر فی کلام احد بالتصریح ہے، میں کامیاب نہیں ہوا، اظفر معنی ہے افز کے ہیں، کس کی ہے؟ میں کامیاب نہیں ہوا فی کلام احد بالتصریح بہا، ان زوائد پر تصریح کا کسی کے کلام میں، یعنی کسی کچھ ایسے اضافہ بھی میں نے اس میں کر دیے کہ کسی کتاب میں نے ان اضافے کو نہیں دیکھا، نہ تو صراحتاً ولا بالاشارۃ الیہا، نہ اشارتاً اس کی طرف، سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی کسی کی کتاب میں نہ صراحتاً یہ فوائد تھے اور نہ اشارتاً وہاں موجود تھے، تو یہ خالص میرے ذہن کا اختراع ہے۔ یعنی اس میں دو قسم کے مسائل ہوں گے نا، ایک تو وہ ہے جو دوسرے کتابوں سے میں نے جمع کر دی، ایک وہ ہے جو میرے ذہن نے اختراع کر دی، سمجھ آئی بات؟ لیکن کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا ان کو۔ لم اظفر میں کامیاب نہیں ہوا فی کلام احد بالتصریح ہے، کسی کے کلام میں صراحتاً ان زوائد پر، ولا بالاشارۃ الیہا، نہ اس پر اشارے کے طور پر، بأن یکون کلامہم علی وجہ یمکن تحصیلھا منہ بالتبعیہ وان لم یقصدوھا، اشارے کا تعریف کر رہا ہے آپ کو، کیا کر رہا ہے؟ اشارہ، بأن یکون کلامہم، یعنی ان کے کلام ایسا ہو، علی وجہ اس طریقے پر ہو، یمکن تحصیلھا منہ، اس کو حاصل کرنا ناممکن ہو اس کے ذریعے سے، بالتبعیت، بالتبع، صراحتاً تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہاں موجود ہے، بالتبع کا معنی یہ ہے کہ کسی اور لفظ سے کوئی مطلب آپ نکالیں گے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ وَإِن لَمْ يَقْصَدُوهَا، اگرچہ وہ مقصودی نہیں ہوتا، مقصودی تو وہی بات ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو بات اشارتاً مصنف آپ کو سمجھانا چاہتا ہے ایسا نہیں تھا۔ وَسَمَّيْتُهُ، میں نے اس کتاب کا نام رکھا تلخیص المفتاح ہے، کیا نام رکھا؟
کیوں؟ لیطابق اسمہ معنیٰ ہو، تاکہ اسم معنی کے موافق ہو جائے. تلخیص معنی خلاصہ کرنا، مفتاح کا نام مفتاح العلوم کے اسم با مسمہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اسم عالمی جو ہے، جو ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ دلالت کر رہے ہیں اور ان مخصوص معنی پر ہیں جو اس کے ساتھ مناسب ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پھر آگے فرما رہے ہیں قدم المصنف علیہما قدم المصنف علیہ قصدن الی جعل الواو للحال. اچھا، وانا صلی اللہ تعالی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں. وانا اسأل اللہ تعالی، مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ یہاں انا مسند الیہ کو مقدم کیا قصدن الی جعل الواو للحال، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں واو کیا ہے؟ حالیہ ہے. واو کیا ہے؟ دیکھو، اسأل اللہ تعالی کافی تھا نا، پھر انا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انا کی ضرورت نہیں تھی، اسأل اللہ خود بتا رہا ہے نا، تو پھر انا کو کیوں مقدم کیا؟ مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے. انا مبتدا ہو جائیں گے، اسأل اللہ تعالیٰ یہ خبر ہو جائیں گے، اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ اور انا کو مقدم لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ واو حالیہ ہے، کیونکہ واو حالیہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتا. فعل پہ داخل، اگر انا کو ہم مقدم نہ کرتے تو پھر واو حالیہ کس پر آتا؟ فعل پر، اور یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے قدم المسند الیہ، انا مسند الیہ کو مقدم کیا قصدن الی جعل الواو للحال، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں واو حالیہ ہے. من فضلہ، یہ حال ہے من ان ینفع بہ سے، کس سے؟ ان ینفع بہ سے، اور ان ینفع بہ فعل بتاویل مصدر ہو کر ذوالحال بن جائیں گے، اور من فضلہ یہ اس سے حال ہے. سمجھ آئی بات؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا ہوں کہ ان ینفع بہ، اس کتاب سے لوگ کیا کریں؟ فائدہ اٹھائیں. من فضلہ، اللہ کے احسان سے، بہذا المختصر کما نفع باصلہ، جس طرح فائدہ اٹھایا کس سے؟ اس کے اصل سے. جس طرح مفتاح العلوم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، میرے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس کتاب کو بھی جو میں نے مختصر کیے ہیں تلخیص المفتاح، اس کو بھی نافع بنا دیں. کیا بنا دیں؟ اور اصل سے مراد یا تو مفتاح العلوم ہے مطلق، یا اس سے قسم ثالث مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مفتاح العلوم کے آپ کو بتایا تھا نا کہ قسم 3 قسموں پر مشتمل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ پہلے میں صرف و نحو اشتقاق ہے، اور دوسرے میں عروض اور قوافی اور منطق ہے، اور تیسرے میں علم معانی اور بیان اور بدیع ہے. تو یہ صرف قسم ثالث کے تلخیص ہے. انہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ذالک، اس کے حقدار ہیں. ہاں، فائدہ پہنچانے پر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے، بات سمجھ میں آئے نا، قدرت رکھتے ہیں. کسی کتاب کو نافع بنا دیں یا کسی کتاب کو غیر نافع بنا دیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ وَهُوَ حَسْبِي، اور میرے رب میرے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، بہت اچھا ذمہ دار ہے. وکیل اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا ذمہ لیتا ہے. تو تمام مخلوق کا ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر. مالک نفع و نقصان وہی ہے. سمجھ آئی بات؟ وَهُوَ حَسْبِي، یہ رب ذوالجلال حسبی محسبی کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ محسبی کے معنی میں ہے. یہ محسبی کیوں کہا مصنف نے؟
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسب مصدر ہے. حسب کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر یہاں پہ محسب اسم فاعل کے معنی میں ہے. کس کے؟ محسب اسم فاعل کے معنی میں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں؟ اس لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں حسبی مصدر ہے اور خبر ہے، اور مصدر کا حمل ہوتا ہے ذات پر جو ہوا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے ہوا کو حسبی کو محسب کے معنی میں استعمال کیا گیا، اسم فاعل کے معنی میں. اور مصدر کبھی فاعل کے اور کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ میرے حساب کرنے والے ہیں. وکافی یعنی میرے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل بہت اچھا ذمہ دار ہے. ونعم اللہ تبارک و تعالی اچھا ذمہ دار ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب آگے مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عطف اما علی جملۃ وهو حسبی والمخصوص محذوف واما علی حسبی وهو نعم الوکیل فالمخصوص هو الضمیر المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح. اب یہاں مصنف علیہ رحمہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ونعم الوکیل میں واو عاطفہ ہے. کیا ہے؟ ونعم الوکیل میں واو عاطفہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اب یہ واو عاطفہ کیوں ہے اور واو حالیہ نہیں ہے، اعتراضیہ بھی نہیں ہے، یہ جملے معترضہ بھی نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ واو حالیہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ انشاء ہے. یہ کیا ہے؟ اور جملے حالیہ جو ہے وہ جملے انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا. جملے انشائیہ حال واقع، تو اس لیے یہ واو حالیہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واو اعتراضیہ بھی نہیں ہے، یہ جملے معترضہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جملے معترضہ درمیان کلام میں آتا ہے اور آخر کلام میں نہیں ہوتا. اور ونعم الوکیل کیا ہے؟ آخر کلام ہے. یہ واو اعتراضیہ بھی، تو اب باقی رہے گا کیا؟ واو عاطفہ. اب ونعم الوکیل کا عطف کس پر ہے؟ ونعم الوکیل کا عطف مصنف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں. کتنے احتمال ہیں؟ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ نعم الوکیل کا عطف جو ہے ہوا حسبی پر ہے. اس پر ہوا حسبی جو مجموعہ ہے اس پر ہے. پھر اس صورت کے اندر عطف الجملہ علی الجملہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں بات آئی؟ عطف الجملہ. اور نعمہ چونکہ فعل مدح ہے. کیا ہے؟ اور مخصوص بالمدح کیا ہوگا؟ مخصوص بالمدح کو محذوف نکالنے پڑیں گے. کیا نکالنے پڑیں گے؟ مخصوص بالمدح کو کیا کریں گے؟ تو اب معنی یہ ہوگا کہ ہوا حسبی ونعم الوکیل اللہ. ونعم الوکیل اللہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ ونعم الوکیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ذمہ دار ہے. لفظ اللہ نکالیں گے نعم الوکیل کے بعد، وہ مخصوص بالمدح ہوگا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نعم الوکیل کا عطف صرف حسبی پر ہو. کس پر ہو؟ ہوا حسبی پر نہیں بلکہ کس پر ہے؟ صرف حسبی پر ہوگا. تو پھر مخصوص بالمدح وہ ہوا ضمیر ہوگا جو ما قبل ذکر ہے. کیا ہوگا؟ لیکن اس پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھر اس صورت میں عطف الجملہ علی المفرد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جملے کا عطف ہو رہا ہے مفرد پر، کیونکہ حسبی مصدر ہے، مفرد ہے. کیا ہے؟
تو وہ معطوف لے، تو یہ معطوف جو ہے وہ جملہ ہے اور معطوف لے مفرد ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حسبی محسبی کے معنی میں ہے، اسم فاعل کے معنی میں، اور اسم فاعل فعل مضارع کے معنی میں ہوتا ہے۔ فعل مضارع معلوم کے معنی میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یحسبونی کے معنی میں ہوگا، اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معنن یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو گیا۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ دیکھیں، وَهُوَ حسبی محسبی و کافی ونعم الوکیل، بہترین ذمہ دار ہیں۔ عطف اما اعلیٰ جملت وَهُوَ حسبی، اس کا عطف تو یا تو حسبی پر ہے، اور مخصوص بالمدح، مدح جو ہے محسوف ہوگا، وہ لفظ اللہ ہوگا جو بعد میں نکالیں گے۔ وَإِمَّا عَلَىٰ حسبی، یا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ صرف حسبی پر، وَهُوَ نعم الوکیل، فالمخصوص هو الضمیر، پھر مخصوص بالمدح جو ہے ہوا ضمیر ہوگا، جو المتقدم جو پہلے ذکر ہوا ہے، عَلَىٰ مَا صَرَّحَ بِهِ صاحب المفتاح، جس طرح امام سکاکی نے اس کی تصریح کر دی، چونکہ اس دوسرے صورت میں عطف الجملہ علی المفرد لازم آتا تھا، اور چونکہ یہ جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے مصنف علیہ رحمۃ نے اپنے طرف نسبت نہیں کی، اس کے نسبت سکاکی کی طرف کر دی۔ اگر کوئی اعتراض وارد ہوا تو سکاکی پر وارد ہوگا، میرے اوپر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کہاں پہ کیے؟ زید نعم الرجل، اس ترکیب میں زید، اس میں یہی دو ترکیبیں کی ہیں۔ وعلیٰ کلت تقدیرین، دونوں صورتوں میں قد عطف الانشاء الاخبار، دونوں صورتوں میں ایک خرابی اور بھی لازم آتا ہے، یعنی پہلے صورت میں ہو، پہلے صورت کیا؟ نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پر ہو، دوسرا صورت نعم الوکیل کا عطف صرف حسبی پر ہو، دونوں صورتوں میں جملے خبریہ کا جملے انشائیہ پر عطف ہو رہا ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک خرابی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک تو یہ سمجھ لیں، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے شراح کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ بات کو اس نے بڑھا دی اور ایک اعتراض کے اوپر پھر دوسرا اعتراض کر دی۔ یہاں پہ جملے خبریہ کا عطف جملے خبریہ پر ہی ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ ایسے صورت میں عام طور پر لوگ جو ہے مقدر نکال کے مقول فی شانی ہی نکال لیتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ مقول فی شانی ہی نکالتے ہیں تو تاکہ وہ بھی خبریہ بن جائیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا بن جائیں؟ خبریہ بن جائیں۔ تو پھر اس صورت میں خبریہ کا عطف جو ہے خبریہ پر ہوگا، خبریہ کا عطف کس پر ہوگا؟ قد عطف الانشاء والاخبار، تو اس پہ اعتراض وارد ہوا کہ نعم الوکیل کا عطف جو ہے حسبی پر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں انشاء کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ خبریہ پر۔ کس پر عطف ہو رہا ہے؟ خبریہ پر۔ تو مصنف نے اس کا ایک اعتراض کے طور پر یہ ذکر کر دیا، بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن ہم نے کہا کہ اس میں مقدر اگر نکالیں گے مقول فی شانہ نعم الوکیل، تو پھر جملے خبریہ کا عطف کس پر ہو جائے گا؟ جملے خبریہ پر ہو جائے گا، دونوں خبریہ بن جائیں گے، دونوں خبریہ بن جائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ مقدمہ بس ہے، یاد تو ویسے بھی نہیں کرتے بھائی، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ کم از کم کتاب تو ختم ہو جائے۔ ہاں بھائی کرتے ہو؟ چلیے پھر دیکھیں، وَأَضَفْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ،
یہ جو قواعد اور امثلہ اور شواہد ماقبل ذکر ہوئے ان کے ساتھ میں نے اضافہ کر دیے فوائد، کچھ ایسے فوائد کو جو اثر تو فی بعض کتب القوم علیہ، بعض قوم کے کتابوں سے مجھے پتہ چلا ان قواعد اور فوائد کا، وزوائدہ کچھ اور بھی اضافہ کیا میں نے، لم اظفر میں کامیاب نہیں ہوا فی کلام احد بالتصریح بہا، کسی کے کلام میں صراحتاً بھی، ولا بالاشارۃ الیہا، نہ اشارے کے ساتھ، اے بیان یکون کلامہم علی وجہ، اشارہ کا مطلب کیا ہے، ان کی کلام اس طریقے پر ہو یمکن تحصیل منہ، اس سے حاصل ہوتا ہے بالتبعیت، بالتبع، وَإِن لَمْ يَقْصَدُوهَا، اگرچہ وہ مقصودی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ وسمیت تلخیص المفتاح، میں نے اس کا نام رکھا ہے تلخیص المفتاح، لیطابق اسمہ معنی ہو، تاکہ اس کے نام اپنے معنی کے مطابق ہو، وانا صلی اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں یہاں من فضلہ ان ینفع بہ، اس کے فضل سے کہ فائدہ پہنچائیں اس کے ذریعے سے، کما نفع باصلی، جس طرح اس کے اصل سے لوگوں کو فائدہ ہوا، تو قدم المسند الیہ، کہ ہاں مسند الیہ انا کو مقدم کیا ہے، قصدا الی جعل الواو للحال، یہ بتانے کے لیے کہ واو حالیہ ہے، کیونکہ واو حالیہ اسم پر داخل ہوتا ہے فعل پہ، من فضلی یہ حال ہے ان ینفع سے، اور ان ینفع بتاویل مصدر ہو کر یہ ذوالحال ہو جائیں گے، تو کما نفع باصلی، جس طرح اس کے اصل سے فائدہ لوگوں کو مل گیا، وہو المفتاح، یا قسم ثالث مراد ہے، نہو یہ اللہ تبارک و تعالی ولی ذالک، اس کے اختیار والے ہیں، وہو حسبی، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، بہتر ذمہ دار ہے، عطف اما علی جملۃ، یا تو نعم الوکیل کا عطف جملے وہو حسبی پر ہے، اور مخصوص بالمدح محذوف نکالیں گے، ونعم الوکیل اللہ، اور واما علی حسبی، یا حسبی پر ہوگا، اور نعم الوکیل یہ مخصوص ہوگا، فالمخصوص هو الضمیر، پھر اس صورت میں مخصوص بالمدح جو ہے ہوا ضمیر ہوگا، جو ماقبل ذکر ہوا ہے، جس طرح صاحب افتاح نے اس کی تصریح کی ہے، زید نعم الرجل میں، والا قلت تقدیرین، دونوں صورتوں میں انشاء کا عطف ہو رہا ہے اخبار پر، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ہم نے یہی کہا کہ وہ حسبی کے بعد ونعم الوکیل جو ہے، ونعم الوکیل سے پہلے کیا نکالیں گے، مقول فی شانہ نعم الوکیل، مقول فی شانہ نعم الوکیل، تو پھر یہ نعم الوکیل بھی کیا بن جائیں گے، خبریہ بن جائے گا، تو خبریہ کا عطف خبریہ پر ہو جائے گا، خبریہ کا عطف کس پر ہوگا، اب بات